نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان فرمایا وہ عقیدہ توحید ہے، اور جس برائی کی سب سے مذمت کی گئی قرآن و سنت کے اندر وہ شرک ہے. جس چیز پر چلنے کے لیے آپ کو ابھارا گیا وہ رسول کی سنت ہے، اور جس سے بچنے کے لیے آپ سے کہا گیا اور جس کو ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، اللہ کے رسول کا وہ جملہ جو آپ خطبے میں کہا کرتے تھے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین سیرت رسول کی سیرت، بہترین طریقہ زندگی رسول. سیرت جب ہم بولتے ہیں تو شاید آپ کے لیے مشکل ہوتا ہوگا سمجھنا. طریقہ زندگی، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، صبح و شام کے جو ہمارے روٹین ہے لائف کے، وہ سب سے بہتر جو زندگی ہے وہ اللہ کے رسول کی. وہ طریقہ جو ہے زندگی گزارنے کا وہ رسول کا طریقہ. آج ہم اور آپ اس زندگی کو گزارنے کے لیے پریشان ہیں. اس زندگی گزارنے کے لیے ہم اور آپ پریشان ہیں. ہر دم پیسوں کی کمی آپ کو محسوس ہوتی ہے، ہر دم پیسے کے لیے آپ محتاج ہوتے ہیں حالانکہ خوب کما رہے ہیں آپ، کیونکہ طریقہ زندگی غلط ہے آپ کا. آپ کی تمنا لامحدود ہے. پریشانی یہ ہے آپ کی ضرورتیں غیر محدود ہیں، آپ نے اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیا. اللہ کے رسول کا طور طریقہ دیکھیے، سادی زندگی گزاری آپ نے، چٹائی پہ گزار دی، کھجور کے چھال پہ بتا دی آپ نے زندگی. لیکن ہم اور آپ اپنی زندگی کو اس قدر پرتکلف بنا چکے ہیں کہ یہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بوجھ ہے. کیسے گزاریں گے، کہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی، کتنی دوائیں ہم اور آپ کھا رہے ہیں. تو یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ طریقہ رسول کو ہم اور آپ نے چھوڑا. رسول کے طریقے کو چھوڑنے کا مطلب ہے خود کو پریشانی میں ڈال لینا. تو توحید کا بہت زیادہ ذکر آئے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ اوب بھی گئے ہوں. آپ کو پوری زندگی توحید سننی ہے. توحید ہی عبادت ہے، یہ عقیدہ ہی سب سے بڑی عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. یہی ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ. یہاں یعبدون سے مراد ہے یوحدون. اللہ نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عقیدہ توحید رکھیں. اور جب آپ عقیدہ توحید رکھیں گے تو آپ کا دل بے چین ہوگا نماز کے لیے بھی، روزے کے لیے بھی، حج کے اور زکوٰۃ کے لیے بھی. اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کی فرمانبرداری آپ آٹومیٹک کرنے لگیں گے. آپ کا توحید، عقیدہ توحید آپ کو مجبور کر دے گا کہ اسی رب کے سامنے جھکا جائے جو رب ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا مدبر ہے، جو آپ کو پیدا کیا، آپ کی زندگی کا مالک ہے، اور ہر آپ کے عیش و آرام کا مالک. آپ اس کو خوش کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں گے. تو جب تک توحید کا عقیدہ نہ ہو آپ کے اندر، آپ کی عبادت بے معنی ہو جاتی ہے. کوئی عقیدہ شرکیہ رکھے، نماز پڑھے، کچھ نہیں ملے گا اس کو. یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں، ان کے بھی اپنے بہت کشٹ بھری عبادت ان کی ہوتی ہے ہماری اور آپ سے زیادہ. وہ ایک ایک پیر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں رات رات بھر، وہ بھی خرچہ کرتے ہیں. کیا ان کو بھی جنت مل سکتی ہے؟ نہیں، عقیدہ توحید نہیں ان کے پاس. تو عقیدہ توحید کا تذکرہ خوب آیا آپ کے سامنے. تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اوب گئے ہو. تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس توحید کے عقیدے سے آپ کو کیا ملے گا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس عقیدہ توحید سے ملے گا کیا آپ کو. اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ جان لیں کہ جس عقیدے کو آپ نے رکھا اس کا انجام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے. صحابہ نے کیوں اس عقیدے کو رکھا اور کیوں اس عقیدے کے لیے انہوں نے جان لی، سارا مال خرچ کیا، آل اولاد، دھن دولت سب قربان کر دیا اسی عقیدہ توحید کے لیے. وہ لڑے بھی، مرے بھی، مارے بھی انہوں نے،
پوری زندگی انہوں نے بتا دی صرف اسی عقیدہ توحید کی حفاظت میں اور اس کو پھیلانے میں۔ پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، عبادہ بن صامت سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس آدمی نے دل سے گواہی دی، زبان سے اقرار کیا، عمل سے ثبوت دیا۔ شہادت کا مطلب گواہی، گواہی کا مطلب وہ نہیں جو اپنے رائج ہے، ایک چائے پلا کے گواہی دلوا لیجئے، آپ 10-20 ہزار روپے دے کے جو چاہیے بکوا لیجئے لے جا کر کے عدالت میں۔ عرب کے یہاں گواہی کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا، گواہی کا مطلب ہے جو دل میں ہو وہ زبان پہ ہو۔ آپ کا دل مانتا ہے کہ اس وقت دن ہے تو پھر آپ کی زبان سے گواہی آئے گی کہ ابھی دن ہے۔ آپ کا دل تو مانتا ہے کہ دن ہے لیکن گواہی دے رہے کہ نہیں صاحب رات ہے، یہ گواہی نہیں ہے۔ آپ کی دل اور آپ کی زبان، آپ کا دل اور آپ کی زبان دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے دل سے یہ گواہی دی، خالصا من قلبہ کی شرط اکثر حدیثوں میں، جس نے دل سے گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے بندہ ہے پھر رسول ہے، بندہ جیسے ہی ہوئے تو مخلوق ہو گئے۔ جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے جو نبی گزرے اللہ کے رسول سے پہلے، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی اس نے گواہی دی، اس کا دل اس تسلیم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے۔ اپنی ماں کے بیٹے تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ابن امہ، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اللہ کی پیدا کردہ روح تھے، یہ اللہ کے بیٹا نہیں تھے، اللہ پاک ہے۔ اور جس نے گواہی دی، دل نے اس کا تسلیم کر لیا کہ جنت بھی حق ہے اور دوزخ بھی حق ہے، یعنی اللہ نے جنت اور جہنم دو چیزیں بنائی ہیں، نیکوں کے لیے جنت، برے لوگوں کے لیے جہنم۔ ان تمام باتوں پر جس نے یقین رکھا، دل سے گواہی دی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا انعام ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو، ایسے عقیدہ رکھنے والے کو جنت میں داخل کرے گا، عمل چاہے جیسا بھی ہو۔ جس عقیدے پر مرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، عمل چاہے جیسا بھی ہو۔ مانا اس کی پوری زندگی گناہوں میں بیت گئی، لیکن جنت کا حقدار تو ہے وہ۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو معاف کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے، پہلے جہنم میں ڈال دے، سزا میں ڈالے اس کو، لیکن پھر سزا پانے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن نکل کے جنت میں ہی جائے گا، کیونکہ اس کے دل میں عقیدہ توحید ہے۔ اس کے برخلاف جس کے دل میں عقیدہ توحید نہیں، بھلے اس نے پوری زندگی عبادت کی ہو، اس نے شرک کیا ہو، کبھی کبھی شرک کر لیا، ایک ہی بار پوری زندگی میں شرک کیا ہو، اب پوری زندگی عبادت کی ہو، توبہ کے بغیر مر گیا، تو وہ ایک پل کے لیے بھی جنت میں نہیں آ سکتا، ایک گھنٹے کے لیے نہیں آ سکتا جنت میں۔ اس کے بالمقابل ایک اہل توحید ہے، توحید کا عقیدہ رکھنے والا ہے، پوری زندگی گناہی کرتا رہا، پھر بھی وہ جائے گا جنت میں، سزا پانے کے بعد جائے گا، اور اللہ چاہے گا تو یوں ہی معاف کر دے گا، غفور الرحیم ہے۔ کون پوچھنے والا ہے اس سے؟ کون حساب کتاب لینے والا ہے اس سے؟ کوئی نہیں لے سکتا نا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مسلم کی حدیث سن لیجئے اور بات صاف ہو جائے گی۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجل من امتی علی رؤوس الشہادہ یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ایک آدمی کو میدان محشر میں قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میں نجات دے گا. ایک آدمی کو میدان محشر میں علی رؤوس الاشہاد سارے لوگوں کے سامنے قیامت کا دن اور اس کو نجات دے گا. بھئی نجات تو بہت سارے لوگ پائیں گے، لیکن وہ جو نجات پائے گا وہ ایک مثال ہوگی. فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِّلًا كُلُّ سِجِّلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ. اس آدمی کو جس کو نجات ملے گی قیامت کے دن تمام مجمع کے سامنے میں، اس میں ہم اور آپ بھی ہوں گے، انشاءاللہ دیکھیں گے. پتہ نہیں وہ نیک بندہ کون ہوگا، وہ خوش نصیب کون ہوگا. ہو سکتا ہے ہم میں سے ہی کوئی ہو. تمام جنتا کے سامنے میں ساری پبلک ہوگی، آزادم تائیدم. اس کے سامنے میں اس کے گناہوں کے دفتر کو رکھا جائے گا. کتنے دفتر ہوں گے؟ 99 دفاتر اس آدمی کے رکھے جائیں گے. اور دفتر کتنا موٹا کتنا بڑا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کل سجل مثل مد البصر. ہر رجسٹر جو ہوگا، ہر دفتر جو ہوگا گناہ کا، اتنا لمبا ہوگا جتنا لمبا آدمی دیکھ سکتا ہے، جہاں تک نگاہ آپ کی جا سکتی ہے. 1 کلومیٹر تم دیکھ ہی لیتے ہیں، اونچائی پہ کھڑے ہو گئے 1 کلومیٹر تم دیکھ لیتے ہیں نا. وہ رجسٹر کی جو لمبائی ہوگی، دفتر کی جو لمبائی ہوگی، اتنی ہوگی کہ وہ یہاں سے دیکھ سکتا. ہر آدمی کی ایسی ہوگی. اور گناہوں سے بھرا ہوا وہ دفتر کیسا ہوگا؟ اس آدمی کے گناہوں سے بھرا ہوا. زندگی میں اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، صرف گناہ کیے، پوری زندگی گناہ میں گزار دی اس نے. ایسا دفتر 99 کھولا جائے گا. بندہ دیکھے گا کھول کر کے، اللہ کہے گا پڑھو، دیکھے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا اَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْءٍ، اس میں جتنے گناہ لکھے گئے تیرے بارے میں، ان میں سے کسی کا تو انکار کرتا ہے؟ ان گناہوں میں سے کسی کا انکاری ہے تو کہ میں نے نہیں کیا؟ بندہ کہے گا لا یا رب، اللہ ایسا نہیں، میں نے جو کیا ہے وہی سب ہے. اللہ پوچھے گا اَظَلَمَكَ كُتِبَتِ الْحَافِظُونَ، میرے یہ 2 فرشتے جو تمہارے دائیں بائیں کندھے پر ہیں، تمہاری نیکی بدی کو لکھنے والے، ان میں سے دونوں میں سے کسی نے ظلم تو نہیں کیا تیرے اوپر کہ تو نے نہ کیا ہو اس نے لکھ دیا ہو، تو نے چوری نہ کی ہو اس نے زبردستی لکھ دیا ہو؟ بتا کوئی گناہ ہے اس میں ایسا جس کو ظلمن لکھا گیا ہے؟ وہ دیکھے گا اور خوب پڑھے گا، اس کو کہے گا لا یا رب، ایسا بھی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے ان دونوں فرشتوں نے. جو میں نے کیا پوری زندگی وہی لکھا، تاریخ وائز لکھا ہے، وقت کے قید کے ساتھ لکھا. تو بندہ سوچے گا زندگی بھر برائی کرتا رہا، اس کا نتیجہ تو یہ ہے، اور یہاں جھوٹ بولوں گا اب رب کے سامنے میں تو پھر پتہ نہیں کس کلاس میں جانا پڑے. وہ اقرار کر لے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم انکار کرتے ہو؟ کہے گا نہیں ربی، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، جو میں نے کیا وہی ہے. کاتب نے ظلم کیا، لکھنے والے نے، ان دونوں محافظ فرشتے نے جو ہر ایک کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی. کہے گا نہیں ہے اللہ. اللہ پوچھے گا افلک عذر، کیا تجھے مجبوری تھی اس گناہ کے کرنے کی؟ کوئی مجبوری تھی کیا؟ تم اس گناہ پر مجبور تھے؟ اللہ یہ بھی پوچھے گا. اگر کوئی مجبوری ہو تو بتاؤ. ہم شراب نہیں پی رہے تھے، کسی نے ریوالور رکھ دیا امریکن پٹی پہ، پینا پڑے گا ورنہ گولی مار دوں گا. تو عذر ہے نا، جان بچانے کے لیے تو پینا ہی پڑے گا ایک آدھ گھونٹ، یا جتنا سامنے والا چاہے گا. ہم جانتے ہیں وہ حرام ہے، لیکن مجبوری آ جائے تو الضرورت تبیح المحظورات کے تحت کہ ممنوع چیز بھی جائز ہو جاتی ہے.
اتنی دیر کے لیے یا اتنا ہی مقدار میں جس سے آپ کی مجبوری ختم ہو جائے. اللہ پوچھے گا افلک عذر، کیا تو یہ گناہ کرنے پہ مجبور تھا؟ کوئی مجبوری تھی؟ بندہ کہے گا لا یا رب، ایسا بھی نہیں، میں مجبور بھی نہیں تھا، بس شوق یا کرتا رہا. چوری، ڈکیتی، بےایمانی، شیطانی، رشوت خوری، جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، اے اللہ تیری نافرمانی، تیرے رسول کی نافرمانی میں یوں ہی کرتا رہا، کوئی مجبوری نہیں تھی. آج کل لوگ خوشیوں میں گناہ کرتے ہیں، خوشیوں میں گناہ کرتے ہیں، ایک ہفتہ انجوائے کرتے ہیں، 50,000 روپے خرچہ کرتے ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتے، برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں خوشی میں. مالی نقصان بھی، عبادت کا نقصان بھی، جانی نقصان بھی. یہ اپنی انسان کی سوچ ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ جس کو انجوائے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے لیے لاگت ہے، تن من دھن سب لگا آپ کا. آپ نے اوقات ضائع کیے بازار میں بیٹھ کے، چوک چوراہوں پر بیٹھ کر، کیا ملا آپ کو؟ نماز چھوڑی آپ نے، ایک فرض چھوٹا نا آپ سے. پیسے خراب کیے آپ نے بلا وجہ کہیں بھی جا کر کے، یہ آپ کی بربادی ہے. یہ سب دکھے گا کل قیامت کے دن، آپ کے سامنے کھولا جائے گا، اور ہر انسان اس منزل سے گزرے گا. مجھے بھی گزرنا پڑے گا جہاں میں نے کیا، آپ کو بھی گزرنا پڑے گا. بلا وجہ کے پیسے آپ نے برباد کیا، اللہ کی نعمت ہے. اس پیسے کو آپ کماتے کتنی پریشانیوں سے ہو تو دیکھو، اور پریشانی آپ نے پانی کی طرح بہا دیا. اللہ کی نعمت کا ضیاع اگر کرو گے تو اللہ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ گرفت لے گا اس میں. بہرحال بندہ سے اللہ پوچھے گا افلک عذر، کیا کوئی عذر تھا، مجبوری تھی اس گناہ کرنے کی؟ کہے گا اللہ یا رب، ایسا بھی نہیں تھا. مایوس ہو جائے گا بندہ، مایوس ہو جائے گا کہ اب تو کوئی بچنے کا راستہ ہی نہیں ہے. اللہ فرمائے گا بلا وَإِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً، تیری ایک نیکی ہے میرے پاس. اللہ اس بندے سے کہے گا گھبراؤ مت، تیری ایک نیکی ہے جو تو نے زندگی میں کی ہے. اور یہ بھی سن لو وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. دنیا میں ظلم ہوتا رہا، ایک دوسرے کو دباتے رہے، لیکن یہاں نہیں ہوگا، تیرے پر بھی نہیں ہوگا، کسی پر بھی نہیں ہوگا. وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج تیرے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. فَتُخْرَجُ بَطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک کارڈ نکالے گا اللہ تعالیٰ، ایک کارڈ، اتنا سا ایک کارڈ ہوگا کہ اس نے زندگی میں ایک بار سچے دل سے اس بات کا اقرار کیا تھا، أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں خالص دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ اس کا عقیدہ تھا. اس نے کبھی شرک نہیں کیا، نماز تو کبھی نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، نافرمانی ہی کرتا رہا پوری زندگی، گناہوں میں ملوث ہی رہا، لیکن زندگی میں اس نے ایک نیکی کی تھی. اللہ تعالیٰ اس کارڈ کو نکالے گا، کہے گا بلا کیوں نہیں، تیری ایک نیکی ہے میرے پاس جو تو نے زندگی میں ایک بار کیا تھا، یہ کارڈ ہے اس کا. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو حکم دے گا کہ وزن کرو، تم خود وزن کرو اس کارڈ کا، اس گناہوں کے سامنے میں تیری ایک نیکی تو ہے. بندہ ہراس ہو جائے گا، ہتاش ہو جائے گا کہ اس کا کیا مقابلہ. بندہ کہہ اٹھے گا کہ اللہ اس کارڈ کا کیا مقابلہ ان دفتروں سے، کیوں وزن کرے. اللہ فرمائے گا او حضور و حضرت وزن کرو. وہ کہے گا اللہ کیوں زیادہ ذلیل ہو، تو ویسے ہی ہم سمجھ رہے ہیں 99 دفاتر ہے، چھوٹا سا ایک کارڈ ہے. اللہ کہے گا نہیں تم وزن کرو. فَتُوزَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَالْبَطَاقَ فِي كِفَّةٍ. لاسٹ میں یہی ہوا کہ وہ سارے دفاتر 99 دفاتر جو گناہوں کے ہوں گے، گناہوں سے لبریز، ترازو کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کارڈ کو ایک دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ، وہ جو کارڈ ہوگا نا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا، یہ کارڈ بھاری پڑ جائے گا، اور یہ جو 99 جو دفاتر ہیں یہ ہلکے پڑ جائیں گے، اڑ جائیں گے. ثقلت البطاقہ،
بھاری پڑ جائے گا وہ لا الہ الا اللہ. اور اللہ تبارک و تعالی اسی ایک نیکی توحید، اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ سیدھا کے سیدھا نجات دیتا. یہ مسلم شریف کی حدیث. پھر آگے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ایک بڑی قیمتی بات. اللہ کے رسول نے فرمایا فلا يثقل مع اسم اللہ شیئا، فلا يثقل مع اسم اللہ شیئا، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی. چونکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اس سے بھاری کوئی چیز نہیں. پوری دنیا کو بھی اگر آپ رکھ دیتے ہیں ایک پلڑے میں تو بھی لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا. اسی لیے عقیدہ توحید کو سمجھنا، دل میں جگہ دینا اور اسی پر قائم رہنا، اسی پر زندگی گزارنا. اس بات کی آپ ضمانت دے دیں کہ شرک کبھی نہیں کریں گے، آپ بدعت کبھی نہیں کریں گے، آپ چاہے جان چلی جائے. آپ سنت پر قائم رہیں گے، توحید پر قائم رہیں گے. عمل کم زیادہ تو سب کا ہوتا رہتا ہے. جتنا زیادہ آپ کریں گے اتنی پہلے جنت میں آپ چلے جائیں گے. جو جتنا کم کریں گے وہ بعد میں جائیں گے ضرور وہ بھی. مگر آپ اگر مسلمان ہیں تو اس عقیدے توحید پہ قائم رہیں. اپنا خالق جس کو آپ جانتے ہیں، اپنا رازق جس کو آپ جانتے ہیں، رؤوف جس کو آپ جانتے ہیں، غفور جس کو آپ سمجھتے ہو جانتے ہیں، عبادت صرف اسی کے ساتھ خاص کریں. اور عبادت کی کوئی بھی قسم، چاہے مجبوری کی حالت آ جائے. آج مسلمان بہت کمزور ہو گیا، فرسٹ کلاس نمازی ہے، دیندار ہے، توحید پر چل رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہوئی 4-5 سال بچے نہیں ہوئے، مزاروں کے چکر شروع ہو گئے، مندروں کے چکر شروع ہو گئے، آ گیا شرک پہ. ساری عبادت بیکار ہو گئی. تجارت کرنے والا ہے، اگر مستقل نقصان ہو رہا ہے، اب اس تجارت کے لیے 24 گھنٹے کے چکر میں پڑ گیا. فرسٹ کلاس نمازی تھا، دیندار تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، لیکن کاروبار میں نقصان کیا ہو گیا، وہ چکر لگانا شروع کر دیا. اس کو جو شرک بھی کرنا پڑے گا اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے کر لیتا. خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہوئے، ڈاکٹروں سے آپ کا علاج شروع ہوا، کافی پیسے خرچ کیے، علاج ہوا، شفا نہ ملی، ٹھیک نہ ہوئے آپ. اب کسی نے بتا دیا فلاں مزار پہ مرغا پیش کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے آپ. اب وہ اتنا کمزور ہے کہ سارے توحید پہ پانی پھیر دیا اس نے، چلا گیا وہاں چڑھاوے چڑھا دیے، منتیں مان لی. کوئی پیدل چلا جا رہا، آپ جا کے دیکھیے مزاروں پر ایسے ہی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ملے گی، جو ٹوپی میں ہے، کرتا میں ہے، نمازی ہے، مگر تھوڑی سی تکلیف کیا ہوئی، اپنے سارے عقیدے پہ توحید پہ پانی پھیر دیا اور غیر اللہ کے سامنے جا کے جھک گیا. اس لیے صحابہ شہید ہوئے، مرے، پریشانیاں اٹھائیں، سب کچھ جھیلا انہوں نے دکھ. آپ سیرت سن رہے ہیں اور لمحہ بہ لمحہ آپ کے سامنے میں ان لوگوں کے نام آئے گا، پتہ چلے گا آپ کو. ان لوگوں کے آپ شخصیات کو سنیں اور دیکھیں اور ان کی زندگی کو سنیں گے آپ، جو مکے میں ان مسلمانوں پہ بیتی تھی. کتنے تو شہید ہو گئے، کتنے تکلیف میں پڑے، لیکن عقیدہ توحید پہ قائم رہے. آج انہی کی بدولت اسلام یہاں تک پہنچا ہے. تو سیرت جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور اس میں عقیدہ توحید کو جو بتایا جا رہا ہے، یہ دراصل بہت بڑی چیز ہے. یہ اسلام کی بنیاد بھی ہے اور اسی میں ہماری اور آپ کی فلاح اور کامیابی بھی ہے اور جنت بھی اسی میں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توحید پہ قائم رکھے، شرک و بدعات سے بچائے، تمام گناہوں سے بچائے. اقول قولی ھذا